السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تکمیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب سے تعبیر کا سفر مکمل ہوا اور بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک مملکت خداداد اور ایک آزاد ملک ملا۔ ہزاروں قربانیوں کے بعد، لاکھوں قربانیوں کے بعد، ہزاروں انچل لٹنے کے بعد، شہداء کے قافلے گمنام راہوں میں لٹنے کے بعد پاکستان کی صورت ہمیں ایک آزاد ملک ملا۔ خواب سے تعبیر کا سفر مکمل ہوا، لیکن تعبیر سے تکمیل کا سفر ابھی باقی ہے۔ پاکستان کی دو طرح سے تکمیل ہوگی، ایک پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی اور دوسری پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی۔ پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ان تمام علاقوں کو، ریاستوں کو، جگہوں کو پاکستان میں شامل کرنے کے بعد ہوگی جو اصولی طور پہ تقسیم کے فارمولے کے تحت پاکستان کے حصے میں آنے چاہیے تھے، جیسے کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد اور بہت سارے وہ حصے جو اس وقت ہندوستان کے قبضے میں ہیں۔ اور پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی، پاکستان جس آئیڈیالوجی کے اوپر، جس نظریے کے اوپر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، اس کو امپلیمنٹ کر کے، اس کو پریکٹس کر کے، اس کو اس ملک میں نافذ کرنے کے بعد پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی۔ وہ آئیڈیالوجی کلمہ طیبہ تھا، وہ آئیڈیالوجی اسلام اور ہمارا جو دین تھا وہ تھا، اس کے اوپر پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی تکمیل کی طرف ہم ایک قدم بڑھائیں، ان راہوں کو کھوجیں جن کے ذریعے سے، جن کے توسط سے، جن کے واسطے سے ہم پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی تکمیل کی طرف بڑھیں۔ ہم ذہن سازی کریں اپنے معاشرے کی، ہم ذہن سازی کریں اپنے سماج، سوسائٹی کی، ہم ذہن سازی کریں اپنے ملک کی لیڈرشپ کی اور ذمہ دار طبقے کی۔ اسی پہ ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں اور اسی طرح کے ٹاپک ہمارے اس پروگرام میں ڈسکس ہوتے ہیں جو ہم پاکستان کی تکمیل کی طرف لے کے جا سکیں۔ آج ہمارے جو آج کے ٹاک شو میں ہمارے جو پروگرام ہیں، موضوعات ہیں، وہ مختلف ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حیا باختہ اشتہارات ہمارے معاشرے میں جو ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں حیا باختہ اشتہارات اور مشرقی اور اسلامی روایات، اس پہ ہم بات کریں گے، چونکہ ابھی ریسنٹلی یہ ہمارے ہاں اس پہ بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس طرح کے اشتہارات لگائے بعض کمپنیوں کی طرف سے کہ اس پہ پورا ملک اور پوری سوسائٹی سراپا احتجاج، اس پہ بات کر لیں گے۔ اس طرح ہم بات کر لیں گے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، ان کا دورہ چین بہت اہم دورہ ہے، وہ چائنا کے دورے پہ، اس پہ بات کر لیں گے کہ ان کا دورہ کتنا اہم ہے، وہاں پہ کیا کیا بات چیت ہوئی ہے۔ اس طرح ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی اور شیخ رشید کے درمیان جو ایک جنگ شروع ہو چکی ہے اور ہماری سیاست کس طرح آلودہ ہو رہی ہے، ہماری سیاست سے شرافت کا جنازہ کیسے اٹھ رہا ہے، اس پہ بات کر لیں گے۔ اور اسی طرح ہم بات کریں گے نیوزی لینڈ پارلیمنٹ میں تلاوت قرآن پاک، اور اسی طرح نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے، انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن ان کے ملک کے سرکاری ٹی وی چینلز، ریڈیو پہ اذان نشر ہوگی۔ اس طرح وہاں کی خواتین نے اعلان کیا کہ وہ حجاب اوڑھیں گی۔ تو اس پس منظر میں ہم دیکھیں گے جو ایک انوائرمنٹ وہاں پہ بنی ہے، جو ایک ماحول وہاں بنا ہوا ہے اسلام کی دعوت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا، اس سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے میرے اسٹوڈیو میں ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، جناب جاوید اقبال بٹ صاحب۔ سر خوش آمدید آپ کو۔ اور اس طرح فون کال پہ ہمیں پاکستان سے مختلف شخصیات، جن میں راجہ ظفر الحق صاحب سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے اور چیئرمین ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے ہم بات کر لیں گے۔ سہیل وڈائی صاحب سینئر صحافی ہیں، ان سے بھی فون کال پہ بات کریں گے۔ اس طرح متحدہ عرب امارات سے ہمارے ساتھ ہوں گے انجینئر عبدالمقید صاحب، جو کہ ماہر سماجیات تھے، ان سے ہم بات کر لیں گے ہمارے سماجی پہلو پہ، ہماری مشرقی روایت پہ۔ اسی طرح نگہت ہاشمی صاحبہ ہیں، بہت معروف ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور مذہبی اسکالر ہیں۔ اس طرح بات کریں گے ام الہدا، ہمارے ساتھ لاہور سے ہوں گی، سوشل میڈیا میں ان کا ایک نام ہے، وہ کام کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر خواتین کے لیے اور اس طرح کے ایشوز کے اوپر۔ سر، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں جس طرح کا حیا باختہ کلچر اور حیا باختگی کو عام کرنے کی کوشش کی گئی، پچھلے ایک مہینے کے اندر ایسے انسیڈنٹس ہوئے، ایسے واقعات ہوئے جن میں خواتین ڈے پہ، حقوق نسواء کے نام پہ ایسی خواتین سڑکوں پہ نکلی، انہوں نے احتجاج کے نام پہ اس طرح کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، ایسے بینرز اٹھائے ہوئے تھے جس میں
مطلب کوئی شریف آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا تھا. اس کے بعد ابھی ایک وہ کریم سروس کوئی ہے, انہوں نے جو اس طرح کا ایک اشتہار لگایا جس میں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ خواتین کو گھر سے بھاگنا چاہیے, دلہن کو اپنے شادی سے بھاگنا چاہیے. تو اس سب کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فردوس عباسی صاحب, آپ نے جو نشاندہی کی ہے بالخصوص جو اس میں یہ جو ثقافتی اقتدار کے منافی جو پاکستان کے اندر جو ہے بورڈ اعلان کیے جا رہے ہیں, اس سے پہلے حقوق نسواں کے نام پہ جو بینر پلے کارڈ کیے ہوئے تھے, ان کا تو پروگرام میں ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ جس مسلم معاشرے میں, مسلمان ملک میں ہم رہتے ہیں, اس میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مشرقی روایات بھی ہوتی ہیں, اسلامی اقتدار بھی ہمارے پاس ہے, اور اخلاقیات بھی. ہر ملک کی ثقافتی اقتدار ہوتی ہے, اس کو ہمیشہ جو ہے ملوز خاطر رکھ کے سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کے پیرامیٹر کے اندر کام کیا جائے. صحیح. اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک آن لائن ٹیکسی سروس ہے, اس ٹیکسی سروس کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. اس نے متنازع اشتہار جو ہے مختلف جگہوں پہ سائن بورڈ, بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے ہیں کہ ہر آتے جاتے بندے کی براہ راست نظر پڑتی ہے, خواتین ہیں, بچے بچی ہیں, جس کی ٹائم لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لڑکی نے شادی بھاگنا ہو تو کمپنی کی بائک سروس سے مستفید ہوں. صحیح ہے. یہ اتنا شرمناک قسم کا جو جملہ ہے, اوپر اشتہار ہے. پھر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچی لڑکی دکھائی جا رہی ہے, اس نے وہ جو شادی کا لباس پہنا ہوا ہے. ایسی کمپنی جو ہے اس کو اسلامی اقتدار ہو, معاشرتی اقتدار ہو, اس کا پاس رکھنا بہت ضروری تھا. آن لائن ٹیکسی سروس کمپنی نے اس اشتہار کو فوری طور پہ اس کو چاہیے کہ یہ ریموو کرے, اس واحد اشتہار پر عوام سے معافی مانگے, اور جن جگہوں پر سائن بورڈ اویزاں تھا اب وہاں پہ معذرت نامہ لکھ کے اور معافی نامہ کے بورڈ اپنی کمپنی کی طرف سے اویزاں کیا جائے. صحیح, یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی. حکومت نے اس پہ غالباً کوئی ایکشن لیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں, کمپنی کو کاروبار کے لیے, کسی بھی کمپنی کو کاروبار کے لیے پاکستان کی ثقافت اور اسلامی روایات سے منافی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح میرے کو جو میں نے آج سنا ہے حکومت کی طرف سے بھی, اور ایک کسی وکیل صاحب نے جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے اس آن لائن ٹیکسی سروس کے خلاف, جس میں اس نے ایف آئی اے کو, پیمرا کو, پی ایچ اے کو اس میں فریق بنایا ہے. صحیح. کیونکہ پیمرا کے قانون کی خلاف ورزی ہے, پی ایچ اے جو ہوتی ہے اتھارٹی ہے جو بورڈ سائن بورڈ کی اجازت دیتی ہے, انہوں نے کس طرح اجازت دے دی. ایف آئی جو ایجنسی ہے سرکاری وفاقی ایجنسی, اس نے تحقیق نہیں کی, دیکھا نہیں ہے. تو اس طرح کی یہ بے لگام جو ایک گزشتہ مہینے سے جو ایک یلغار آ رہی ہے, یا تو وہ ٹیسٹ ٹرائل کرنا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ یا اس طرح وہ جیسے فلر نہیں چھوڑتے, دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکشن کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بڑے اقدام سے پہلے وہ چھوٹا پری پیڈ کر رہے ہیں نا. تو اس لیے حکومت کو خاص طور پہ, اور جو سوشل میڈیا پہ جس طرح عوام نے اس کے اوپر رد عمل کیا ہے, عوامی جو رد عمل ہے اور لوگ اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, اس کی ویب کو, اس کے اس کو. اور میرا تو خیال ہے کہ لوگوں نے بہت سے نے جو ہے نا اس کمپنی کا جو آن لائن سروس ہے اس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا کہ ان کو کم از کم جو ہے نا یہ اپنی وہ کمپنی کی مشہوری, اپنی وہ آن لائن سروس. لوگوں نے ایسا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تصویر لگائی ہے کہ انہوں نے اس ایپ کو ڈی ایکٹیویٹ کیا ہے. جی یہ اچھا ہے, عوامی رد عمل اچھا ہے اس پہ, بہت زیادہ عوام کا تو رد عمل. دیکھیں اس پہ وہ کچھ لوگوں نے بڑا خوبصورت لکھا کہ بھائی اگر آپ نے ترغیب دلانی ہے تو آپ یوں بھی ترغیب دلا سکتے تھے کہ شادی حال میں جلدی پہنچنے کے لیے. یہ بالکل میں بھی یہی آپ کو کہنے لگا تھا کہ اس طرح لکھ دیتے کہ بھائی موجودہ پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر جو بڑھتی ہوئی جو ہے نا وہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے آپ ہماری بائک سروس لیں, اور جو موٹر بائک ہے وہ بڑی تیزی سے بغیر ٹریفک کے, چھوٹی کار کی جگہ تو کار کے تو لازمی ایک راستہ چاہیے, موٹر بائک تو چھوٹے موٹے راستوں سے نکل جائے گا اور آپ کو بر وقت جو ہے شادی پہ پہنچا دے گا. لیکن ان کا متمع نظر جو ہے نا وہ سروس کے ساتھ کچھ اور تھا, جس کے لیے جو زیر جو بین السطور ہے نا اس پہ سوچنے کی بات ہے. تو اس پہ حکومت کو اور عوام نے تو رد عمل کیا, اب حکومت کا فرض ہے کہ اس کے اوپر جو ہے تحقیق کرائے کہ اس کا وجہ تنازع یہ کیوں بنا ہے. یہ المیہ ہے کہ اس طرح کے واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں, لیکن اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو خواتین کے لیے, دیکھیں یہ جو خواتین نکلی تھی وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہی تھی. پاکستان کی خواتین کی, ہمارے کلچر کی, ہماری تہذیب کی, ہماری روایت کی اور ہماری تعلیمات کی وہ نمائندگی نہیں کرتی تھی. وہ حقوق نسواں کے نام پہ نکلی.
اس طرح کے ایشوز کو وہ کرنے سے جو عوامی ایشوز نہیں ہے، خواتین کے ایشوز نہیں ہے، تو اس سے جو حقیقی مسائل ہیں خواتین کے وہ بھی پیچھے چلے جا رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ نے پہلے جیسے وہ جو حقوق نسواں کے لیے لکھا تھا اس میں جو انہوں نے پلے کارڈ یا وہ بینر جو وہ لے کے گھوم رہی تھی کر رہی تھی جو ان کا سٹائل تھا. اس وقت ہماری مہمان جو ہے جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ام الہدیٰ خوش آمدید پروگرام میں آپ کو. ہم بات کر رہے ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو حیا باختہ اشتہارات ہیں اور اس کے ساتھ جو ہماری مشرقی اور اسلامی روایات ہیں. آپ نے دیکھا کہ خواتین مارچ میں بےہودگی سے لے کر ایک جو ٹیکسی آن لائن ٹیکسی سروس تھی اس میں ان کے اشتہار تک خواتین کو ترغیب دلائی گئی کہ کھلے عام ترغیب دلائی گئی کہ وہ گھروں سے نکلیں، گھروں سے بھاگیں، اپنے اس سماج کے بندھن کو توڑے. تو اس سارے سلسلے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جزاک اللہ. میں اب دیکھیں کہ خواتین مارچ کے پوسٹرز اور جو کریم سروس کا ایک اشتہار تھا اس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ایک عام پاکستانی خاتون جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ تو ضرور ہوتی ہے مگر اپنے ذہن کو اس سے ہم آہنگ کر نہیں پاتی یا بالکل خود کو پاتی ہی نہیں ہے کہ جو کہ الحمدللہ اس بات کی ایک علامت ہے کہ یہ تمام بےہودگی جو ہے ہماری ثقافت سے میل نہیں کھاتی اور نہ ہی یہ کام پاکستانی خاتون کے جذبات کی عکاسی کر سکتی ہے. معاملہ جو اس سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ چند عناصر ہیں جو پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق تباہی کی طرف ظاہر ہے ہماری ثقافت کو لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ان ایسی خواتین کے جذبات کا جو کسی نہ کسی طرح سے معاشرے میں مسائل کا شکار ہوتی ہیں. یہ لوگ وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں اور پھر اپنے زہر جو ہے ان کا ان اشتہارات میں اور اس بےہودگی کی شکل میں اس کی مقدار ہر بار تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں. یہ حملہ وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر رد عمل کا انتظار کرتے ہیں اور رد عمل کو دیکھ کر اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بھی تیار کرتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل اس عملے میں سارے میں ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو رائٹ ونگ کے کچھ اصلاح کرنے والے ہیں وہ بس اسی رد عمل کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو برا بھلا کہہ دیا اور کافی ہو گیا. ہم قطعاً اس بات کا ادراک نہیں کرتے کہ مارچ کے پوسٹرز یا اشتہارات ان کی اصل منزل نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ حتمی اقدامات ہوتے ہیں. وہ تو صرف ایک ٹیسٹر ہوتے ہیں اور اصل کام اور ایجنڈا تو ان کے بعد شروع ہوتا ہے اور اصل مقاصد کے حصول کے لیے تو بعد میں زہر کی مقدار کا تعین کیا جاتا ہے اور پھر پوٹینشیل سبجیکٹس جو ان خواتین کی شکل میں ان کو ہدف بنایا جاتا ہے. اور یہ وہ خواتین ہیں جو معاشرے میں کسی نہ کسی درجے کے استحصال کا شکار ہوتی ہیں. یہ اپنے مسائل کا حل جب ان کو نہیں مل پاتا صحیح طریقے سے تو پھر ان ایسے تباہ کن مقاصد اور اہداف رکھنے والوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں اور پھر اپنی عزتوں کو وہ داؤ پر لگا بیٹھتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ کیسی سوچ ہے کہ ایک عام باحیا معاشرے کی عورت اس کی عکاسی یہ نہیں کرتی. ہاں البتہ اس سوچ کو کچھ ایسے پرکشش جملوں میں ضرور چھپایا جاتا ہے جو ہمیں پوسٹرز میں بھی نظر آئے اور اس اشتہار میں بھی نظر آیا کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے پھر جب وہ اس انداز میں سوچتی ہے تو وہ ذرا سا بے ضرر زہر جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو چکھنے کے لیے خود کو راضی کر لیتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے منظم انداز میں ذرا سوچنے سمجھنے اور پھر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ یلغار اس قسم کی ہے کہ ایک وقت میں اگر ہمارے رد عمل سے جھاگ کی طرح بیٹھ بھی جاتی ہے تو پھر کچھ دیر کے بعد ذرا زیادہ قوی انداز میں دوبارہ سے حملہ آور ہوتی ہے. صحیح. اس پہ تو ہم کام کر لیں گے اور پاکستان کا معاشرے نے سماج نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا اس طرح کی چیزوں کو. لیکن دوسری طرف خواتین کے حقیقی مسائل بھی ہمارے سماج میں ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ مسائل جو خواتین کے چونکہ اس کو کنڈم کرتے ہوئے ہم ان مسائل سے نظر انداز انہیں نہیں کر سکتے ہیں تو وہ خواتین کے جو حقیقی ریل مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں جو خواتین کے حقیقی مسائل ہیں ہماری سماج اور ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیے پاکستانی خواتین جو ہیں وہ مختلف طبقات میں تقسیم ہیں اور ہر طبقے کے اپنے مسائل ہیں. ملازمت پیشہ خواتین جو ہیں ان کے چیلنجز اور ہیں، لوور مڈل کلاس میں جو خواتین ہیں ان کے اور مسائل ہیں اور پھر لبرلزم کا جو لبادہ اوڑے جو یہ بھیڑیے کچھ ہیں وہ ان مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. تو ہم ان سے یہ کہہ کر نظر نہیں چرا سکتے کہ یہ تو شاید ایک آدھ خاتون کا مسئلہ ہوگا.
ہمیں یہ پہلے تو سب سے پہلی بات تو ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ استحصال ہے، تذلیل ہے، اور کہیں کچھ طبقات میں خواتین کو زد و کوب جو کیا جانا ہے وہ ہمارے معاشرے کے حقائق ہیں، اور تلخ حقائق ہیں جن کو ہم تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور پھر ملازمت پیشہ خواتین کے لیے دوہری چکی میں جو پسنا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن یہ سب مسائل اپنی جگہ، ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. مجھے تو سب سے بڑا مسئلہ اس سارے معاملے میں لگتا ہے وہ یہ کہ رائٹ ونگ جو ہمارا ہے، جو صحیح اسلامی تعلیمات کا ادراک رکھتے ہیں، ان کی جانب سے ان مسائل کو منظم انداز میں ایڈریس نہیں کیا جاتا، نہیں پرکھا جاتا. اور پھر لیفٹ ونگ والے جو ہیں وہ ان مسائل کے خواتین جو شکار خواتین ہیں ان کو استعمال کر لیتے ہیں اپنے اڈائن کے لیے. ہمارے ہاں اکثر اصلاح کرنے والے صرف لکھ کر یا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کو 1400 سال پہلے تمام حقوق دے دیے تھے، وراثت میں بھی حق مل گیا، عزت و احترام کا مقام بھی مل گیا، اور پھر خاموشی. اچھا، اس میں اگر میں بات کروں تو آپ نے رائٹ ونگ کی بات کی، اسلامی تعلیمات کی بات کی، تو کیا ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات، ہماری مشرقی روایات عورت کے، خاتون کے آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں رکاوٹ ہیں؟ بالکل قطعاً. ہمارے اوپر نا یہ ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا اور زبردستی ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ خواتین کے لیے آج کے جو ان کے مسائل ہیں اس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہیں، اور اس کو روکتی ہیں، ہنڈر کرتی ہیں، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں. حالانکہ دراصل اسلامی تعلیمات ہی اور مشرقی روایات ہی عورت کی حقیقی امپاورمنٹ انہی میں چھپی ہے. کہ ہمارے سامنے جب ان مسائل کو رکھا جاتا ہے تو ہمیں یہ اس وقت کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جو مغربی عورت ہے جس کی زندگی کو بظاہر تو بڑا گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے کہ آزاد ہے اور بے حیائی جو ہے اس کا وہ بہت خوبصورت اس میں وہ لگتی ہے، تو اس وقت اس کے زندگی کے جو اصل رنگ ہیں ان کے اوپر کیوں نظر نہیں ڈالی جاتی، کیوں نہیں بتایا جاتا کہ وہ عورت جو ہے وہ اب اس طرح سے روبوٹ بن کر نہیں رہنا چاہتی، بالکل وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور اس معاشرے میں وہ عزت چاہتی ہے جو اسلام عورت کو دیتا ہے. تو ہم جب وہ ہمارے سامنے ایک نیگیٹیوٹی اس چیز کی ہمارے سامنے وہ ڈارک سائڈ لائی ہی نہیں جاتی ہے، اس کو گلیمرائز کر کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے محبت کے سانچے میں معاشرے کو جوڑے رکھنے کے لیے ڈھالا ہے، اور پھر اتنی ہی محبت سے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کر دیا. اس کو یہ احساس دلانا ضروری ہے باقی صرف کہ وہ بہت قیمتی ہے، اور اسلامی تعلیمات اس کو دراصل اس کا اصل مقام ہی تو دینا چاہتی ہیں. وہ خود اپنی دشمن اس وقت بنتی ہے جب وہ مردوں کا مقابلہ کرتی ہے اور سر بازار خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کا معاشرے میں الگ مقام ہے جو کسی مقابلے کا محتاج نہیں ہے، اور اگر وہ اپنی فطرت سے جنگ چھوڑ کر اسلامی تعلیمات میں اپنا راستہ تلاش کر لے تو اس کو درپیش مسائل تمام ایک ایک کر کے چھٹ سکتے ہیں اور وہ آگے بڑھ سکتی ہے. بہت شکریہ ام الہدیٰ، بہت نوازی، سلامت رہیے. ام الہدیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں، چونکہ اسی صنف سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ایڈریس کیا کہ ہمارے جو خواتین ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں، ان کے ایشوز کیا ہیں، اصل ایشوز کیا ہیں، اور لبرل لوگ ان کو کس طرح دوسری لائن پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، کس طرح ہمارے سماج کو دوسری ٹریک پہ ڈالنا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے اس سب پہ آپ؟ پہلے تو ام الہدیٰ بہن کا شکریہ کہ انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ اس کا مفصل جو ہے جواب دیا ہے. تو حقوق نسواں پہ ہماری بات ہو رہی تھی. حقوق نسواں کے نام پہ، یہ جو لبرلزم کے نام پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ دراصل ان کو ڈھیک ٹریک کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ خواتین کو جو ہے نا وہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اساس محرومی کا شکار ہیں. تو ہمارے پاکستان کے اندر ایک تو آبادی آلموسٹ تقریباً 50-50 اور پاپولیشن میں جو ہے فیمیل جینڈر میں فیمیل اور جو مین ہے آج کل 50-50 کی نسبت تقریباً ہو گئی ہے. تو ہماری بچیاں جو ہیں، اگر آپ پچھلے 10 سال کا ڈاٹا نکال کے دیکھ لیں، 12 سال کا 2008 سے 2019 تک، تو میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں آج کل ایک بچی کسی نے ماسٹر کیا ہوگا، ایم فل کیا ہوگا، اعلیٰ تعلیم یافتہ بچی ہیں جو اسلامی روایات سے کی بھی امین ہیں، اور وہ سمجھدار بچی ہیں، وہ پڑھ کے آئی ہیں، اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. اب ان کو کیا کیا جاتا ہے لبرلزم کے نام پہ؟ وہ جو اصل میں ہمارے یہاں پاکستان میں ایک اور پرابلم بہت آ گئی ہے کہ ہم جو تہوار منانے شروع کر دی ہیں نا، یہ لبرل اس کے یورپین کا اچھا ایک دن منائیں، کبھی باپ کے نام پہ، کبھی بیگم کے نام پہ، کبھی کسی ٹائم میں مختلف قسم کے جو ہے نا تہوار جو ہے نا، یہ این جی اوز جو ہوتی ہیں یہ اپنا پروموٹ کرتی ہیں، ان کو
موسٹلی نیگیٹیوٹی میں ہی جاتے ہیں زیادہ, اویئرنیس کم ہوتی ہے, دوسرے معاملات میں زیادہ ہوتا ہے. وہ ابھی اسی پہ بینوم الہدا نے یہ بھی بتایا تھا کہ مغربی جو گلیمر ہے وہ ابھی انہیں دیکھا نہیں ہے نا, سنا ہے, تو وہ اس سے شاید متاثر ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کتنی آزادی ہے اور اس کے کیا, لیکن ان کا وہ نیگیٹیوٹی وہ دیکھیں کہ وہ جیسے ڈپریشن میں رہتی ہیں, وہ کام میں رہتی ہیں, ہر وہاں پہ نوکری پیشہ ہو جاتا ہے, اس کو پھر ان کے جو مسائل ہیں یہ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے جو خواتین کے مسائل ہیں, کیونکہ ہم مشرقی روایت میں رہتے ہیں, ہم ایک گھریلو سسٹم میں رہتے ہیں, ہم ایک وہ ہمارا جو گھر کا ایک جو سسٹم ہوتا ہے. دوبارہ لائن پہ اچھا دیکھ لیں, کوئی بات نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آپ کی کم آ رہی ہے. اچھا, کوشش کرتے ہیں, ہمارے پروڈیوسر صاحب آواز کو کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ہیلو ہیلو, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کے آڈیو کا کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا وہ جی آپ کنٹینیو کریں. اچھا میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک تو لبرلزم ہے, ایک ہمارا جو مشرقی روایات ہے, اب یہ اس کو گڈ مڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے مسائل جو ہیں, ایک تو وہ لے کے کبھی کھڑے ہوتے ہیں کہ جی وراثت کا مسئلہ ہے, اس کے اندر حقوق دیے جائیں خواتین کو. دوسرا جو مختلف طبقات ہیں, جس طرح گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں, ان کے کیا حقوق ہونے چاہیے, جہاں چھوٹے ایشو ہیں, جہاں بچیاں کام کرتی ہیں 10-12 سال کی, ان کے لیے تعلیم کا بھی ہونا چاہیے, دوسرے مسائل بھی ہونے چاہیے, کیونکہ ایک یہ طبقہ بھی ہے پسماندہ, اس کو بھی اٹھانے کی ضرورت ہے. دوسرا ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں وہ جو بٹھا مزدور ہوتی ہیں خواتین, جا کے وہ پورے کے پورے جو ہے خاندانوں کو وہاں پہ وہ یرغمال بنا کے رکھ, سال کے پیسے لے لیے یا دے لیے, وہ وہاں پہ ان کے وہ جو ہے ایک وہ بیگار کیمپ سا بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو ہمیں ایشو, ہمارے اصل مسائل یہ ہیں کہ ہمیں ان مسائل پہ کام کرنا چاہیے. ایک تو خواتین کے ریئل مسائل ہیں, جو اصل مسائل ہیں, غیرت کے نام پہ قتل ہے, غیرت کے نام پہ قتل ہے, چھوٹی عمر میں شادی کر دینا, وراثت میں حصہ نہ دینا. اس کے بعد گھریلو خواتین ہیں, ملازمیں جو ہوتی ہیں, آپ نے اکثر واقعات سنے ہوں گے اس طرح جو ہمارے یہاں. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ہماری جو اس کے اندر ملک میں ابھی جس طرح سوشل میڈیا پہ اس کی کنڈم کیا گیا اس کو, تو اس طرح ہمارے ہاں بہتری کے لیے بھی ہمارے ہی اقدامات اچھے اقدامات ہم خود اٹھائیں, گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, گورنمنٹ جو ہے مسائل سنیں. ایک اس کے لیے کونسلنگ کا پروگرام ہونا چاہیے خواتین کے لیے یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, کیونکہ بچیوں کی ایک عمر ہوتی ہے اس کے اندر وہ. اچھا مہمان ہمارے دوست, السلام علیکم. جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ہمارے سماج کے, ہمارے سوسائٹی کے اور ہمارے معاشرے کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کے تحت خواتین پہلے نکلیں, ان کے ہاتھ میں پلے کارڈ تھے, اس کے بعد ایک ٹیکسی جو سروس تھی آن لائن, انہوں نے کوئی ایسی حیا باختہ اشتہارات شروع کیے. ایک ماہر سماجیات کی نظر سے آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فردوس جمال صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم سماجی موضوع پر اظہار رائے کا موقع دیا. بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے مذہب اور دین سے دوری ہی ایسی تمام معاشرتی اور سماجی خرابیوں کا سبب ہے. صحیح. انسانی تاریخ یعنی قوموں کی تنزلی اور بربادی معاشی بدحالی سے نہیں بلکہ اخلاقی تنزلی اور ناانصافیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے. صحیح. پاکستانی معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں سے پوری طرح باخبر نہیں ہیں. اسی لیے جو جس طرف آنکھتا ہے, ہوا جس طرف تیز چلتی ہے, اسی جھونکوں میں ہم جو ہے نا بھاگتے ہیں. کبھی عورتوں کی آزادی کے نام پر, کبھی انتہا پسندی کے نام پر, کبھی بچوں کی مزدوری کے نام پر, مختلف فربوں سے ہمارے معاشرتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. صحیح. محترم, عورت ہو یا مرد, معاشرہ ہو یا خاندان, مذہبی, معاشرتی اور سماجی قدروں کے لباس میں خوبصورت لگتا ہے. صحیح. بدقسمتی سے جب لباس اتر جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا ہے. پھر انسان اور حیوان ایک جیسے ہوتے ہیں. صحیح. جب انسانی حص ختم ہو جاتی ہے تو پھر حیوانی معاشرے اور انسانی معاشرے کی قدریں جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں, ایک جیسا ہو جاتا ہے. صحیح. ساری مغربی دنیا میرے اور آپ کے سامنے ہے اور زندہ مثال ہے. صحیح. اب وہ اپنے اصل چاہتے ہیں
لیکن مادر پدر آزادی نے اتنا ان کو بے لگام دیا اور انہوں نے اپنے خاندانوں کو معاشرتی زندگی کو اتنا برباد کر دیا کہ ان کے بس میں نہیں رہا کہ وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں. صحیح ہے. تو محترم آج کی جدید دنیا میں ان نئے طور طریقوں میں اپنے خالق اور مالک کے ساتھ لگاؤ اور دین سے رغبت ہی ان تمام فتنوں کا علاج ہے. ورنہ دین کے دشمن ہماری مختلف کمزوریوں کو بہانے بنا کر ہماری خاندانی زندگی ہماری معاشرتی زندگی کو تباہ کرتے رہیں گے. صحیح. تو اصل اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں. صحیح، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمیں اپنے اصل کی طرف اپنے دین کی طرف لوٹنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جسے ہم لیبرل طبقہ کہتے ہیں، وہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ اسلام جو ہے اور مشرقی روایات عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا ہماری مشرقی روایات، ہماری اسلامی تعلیمات عورت کے آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں واقعی رکاوٹ ہیں؟ میرے محترم، یہ بالکل اپوزٹ بات ہے. صحیح. اگر دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی نا، صحیح ہے، شاید ہی دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو اتنا احترام دیا. ایک ماں کا خوبصورت رشتہ، بہن کا خوبصورت رشتہ، بیٹی کا خوبصورت رشتہ اور بیوی جیسا خوبصورت رشتہ، اور اس کی قدریں اور اس کی حد بندیاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عورت کے لیے عزت اور وفا بخشی ہے نا، وہ کسی مذہب میں نہیں. صحیح. اب رہی بات ترقی کے لیے ہمارے مشرقی معاشرے میں یا اسلام یا مذہبی روایات جو ہے نا عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں نا، جس کو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ترقی بھی نا دو ترقی ہے. ایک تو جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہم ایک کمزور انسان کی حیثیت سے ہم جس کو ترقی کی تعریف سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. یورپ کی چکاچوند یہ چیزیں، عورت پورے خاندان کی بنیاد ہے. صحیح ہے. معاشرت کی بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد اچھی ہو، وہ تعلیم اور تربیت والی ہو، حدود قیود والی ہو، تو پورا ایک خاندان اچھا ہوتا ہے. خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے ملک بنتا ہے، اور اس کی اثرات پوری دنیا میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب اس کے لیے مختلف قسم کی مثالیں تاریخ کے اندر بڑی پڑی ہوئی ہیں. خواتین کی قربانیاں بھی ہیں، اور یہی ایک ذریعہ ہے جو خواتین معاشرتی تمام معاملات میں حصہ دار ہیں. یہ حدود قیود کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کی ترقی میں بہت معین ثابت ہوتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے، آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عربیہ میں یہاں دبئی میں بیٹھا ہوں، میری اپنی آبزرویشن ہیں، یہ میرا اپنا جو ہے نا مشاہدہ ہے کہ یہاں کی عورتیں ماشاءاللہ حجاب کے اندر رہتے ہوئے، عبائی کے لباس کے اندر رہتے ہوئے اپنے مردوں سے زیادہ اپنے معاشرے کی ترقی میں، اداروں کے جو ہے نا نشو و نما میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہو رہی ہیں. بہت شکریہ انجینئر عبدالمقیت صاحب، آپ نے ٹائم دیا. سلامت رہیے. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. انجینئر عبدالمقیت صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، لیکن چونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم ان کو بھی زیادہ ٹائم نہیں دے سکے. ہم آگے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں. ہماری جو سیاست ہے، سیاست کی جو آلودگی ہے، سیاست سے جو شرافت رخصت ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر، ابھی تو پاکستان کے اندر جو جس نہج پہ سیاست چلی گئی ہے، اب وہ اس کا جو ایک 20-25 سال جو سیاست تھی، ایک کردار تھا، ایک نام تھا، ایک وہ جو ہے لفظوں کی حرمت تھی. صحیح ہے. آج کل لفظوں کی حرمت کی پامالی جس طرح کی جا رہی ہے، یہ بہت ہی قابل تشویش ہے. اس لیے کہ اس سے صرف سیاستدان متاثر نہیں ہو رہا، اس سے پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے. صحیح ہے. کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید ہماری سیاست کا پس منظر بھی یہی تھا اور موجودہ حالات بھی یہ ہے. کیونکہ ایک نئی جنریشن نے جو 10-12 سال یہ دیکھے ہیں، اس میں اس کو یہ جو سیاست پاکستان کو اب اس نے دیکھی ہے جس طرح کی وہ نیگیٹیوٹی والی ہے، دوسری منفی سیاست ہے، وہ اب وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ رہی ہے. اب ہمارے جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا، شیخ رشید صاحب ہماری سیاست کے اندر پچھلے 4, 5, 7, 8 دفعہ ان کا ہے کہ جی میں ممبر قومی اسمبلی بنا ہوں اور میں وزارتیں بھی اتنی لی ہیں. اب ایک نوجوان جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے، اب بھلا اس سے آپ کو ذاتیات تک چلے جانا، ٹھیک ہے، پھر ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی لفظ استعمال کروں کہ تھڑے کی سیاست. یعنی کہ آپ جب بات کرتا ہے، ایک منسٹر ہے، فیڈرل منسٹر ہے، جب وہ ایک بات کرتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جاتی ہے، اور جو پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے وہ اس کا ترجمان ہوتا ہے اپنی وزارت کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ. راجہ ظفر اللہ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست سے شرافت کے رخصت ہونے پر. سیاست جسے پیشے پیغمبری بھی کہا جاتا ہے، سابقہ انبیاء بھی سیاست کرتے رہے ہیں سابقہ امتوں کے، اور ہماری شروع کی جو سیاست تھی پاکستان کی اس میں بڑے نام تھے، لیاقت علی خان جیسے، اور اس کے بعد راجہ ظفر الحق جیسے قابل احترام شخصیات، قابل احترام نام ہے. لیکن اب کچھ عرصہ ہوا ہماری سیاست میں الزام تراشیاں، بہتان اور ایک گالم گلوچ اور ذاتیات، اس سارے سے پوری قوم کنفیوز ہے. روزانہ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے اس طرح کی گفتگویں ہوتی ہیں. تو اس سیاست سے شرافت کی رخصتی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں؟ سیاست کیوں اس طرح کی آلودہ ہو گئی ہماری؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جی کہ سیاست ایک گالی بن گئی ہے اور لوگ اس بات کا احساس نہیں کر رہے کہ سیاست تو بڑی پاکیزہ چیز ہے. صحیح. پیغمبروں نے بھی، جیسے آپ نے فرمایا، انہوں نے بھی اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوششیں کی، اور وہ بھی سیاست ہی تھی. صحیح. تو وہ حکمت سے اور تدبر سے اور دوسروں کے احترام کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ آپ کے سچے خدا کو برا نہ کہیں. صحیح. لیکن یہ معاملہ جو ہے بہت عجیب ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا تو حضور کھڑے ہو گئے. صحیح. تو بعد میں کسی نے کہا کہ یہ ایک یہودیہ کی میت تھی جسے لے جا رہے تھے. تو حضور نے فرمایا انسان تو تھی. صحیح. اس لیے یہ جو قدریں پرانی تھیں اور جو ہونی چاہیے تھیں، وہ اس میں بڑی حکمت تھی، اس میں بڑا ایک دوسرے کا احترام اور عزت کا مقام تھا، جو آج جو ہے وہ بڑی تیزی سے رخصت ہو رہا ہے. صحیح. اور اس میں بہت لوگوں نے حصہ ڈالا ہے، لیڈروں میں سے بہت لوگوں نے حصہ بھی ڈالا ہے. صحیح. گالیاں دے کر، اور وہ یہ ایک مزاج بن گیا، نوجوان نسل کو ایک ایسا راستے پر لگا دیا گیا جس کے بہت بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لیڈروں کا، تمام پارٹیوں کا، تمام اداروں کا یہ کام ہے کہ اس سلسلے کے خلاف کوئی مہم چلائیں اور بہتری کی طرف قوم کو پھر لے جائیں. صحیح. تو اس میں جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے اندر بھی شرفاء ابھی بھی موجود ہیں، انفرادی طور پہ موجود ہیں، تو لیکن اس کے باوجود سپوک پرسن، ترجمان، ایسے شخص کو رکھا جاتا ہے جو معاشرے میں عام زیادہ بدزبان مشہور ہے. تو سیاسی جماعتوں میں ان کے اثرات کم ہیں یا وہ ابھی مؤثر نہیں ہے اتنے کہ اس طرح کی چیزوں کو روک سکے اپنی پارٹی میٹنگز میں، جماعتوں کی میٹنگز میں؟ ماحول خراب ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ محسوس کرتا ہوں جی کہ اوپر کی سطح کے اوپر ایک احساس اجاگر ہو رہا ہے کہ یہ رویہ درست نہیں ہے اور اسے درست کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اس کے معیار کو گرنے نہیں دینا چاہیے. اس کا نقصان ہی نقصان ہے، اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، بہت نوازی. سلامت رہیے. راجہ ظفر الحق صاحب نے ماشاءاللہ جی، پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی سیاست میں کتنا بڑا نام ہے، ان کا شرافت کا نام ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین بھی ہیں. راجہ ظفر الحق کی شرافت جو ہے یہ ایک ان کا نام اور ان کے کام جو ہیں آج بھی لوگ جو ہے نا اس کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. جس طرح پہلے ہمارے وہ بابا سیاست ہیں نصر اللہ صاحب، نوابزادہ نصر اللہ صاحب، ان کا ایک نام تھا. تو آج کل کے دور میں راجہ ظفر الحق کا ایک نام ہے جن کی شرافت کا سیاست میں بھی ہر چیز میں بھی سب عزت احترام دیتے ہیں. تو وہ بھی جو انہوں نے بات کی ہے نا، سب سے بڑی اچھی بات کی ہے اساس اور رویہ. اساس اور رویہ میرا وہ کہہ رہے تھے اوپری سطح پہ ابھی ہو گیا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ہر وقت جو ہے نا ذہن کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن کا ماحول ہے، ہم نے وہ کسی اسٹیڈیم ہے یا کسی جگہ پہ ہم جلسہ کر رہے ہیں. اب آپ کو حکومت مل چکی ہے، اب برسر اقتدار ہیں، آپ کو اب یہ ان حرکات سے نکل کے ایک پازیٹیویٹی کے لیے سب اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کو ایک جو ہے نا تھوڑا سا کوئی کمپلیکس کا شکار ہیں. وہ بیک وقت جو ہے نا مختلف
پارٹی یا لوگ یا کسی نہیں خود بالساختہ جو ہے نا. رشید کا اپنا موقف یہ ہے. میری بات جی آپ نے شیخ رشید پہ چونکہ اٹیک کیا ہے. جی نہیں اٹیک نہیں کر سر, میں بتا رہا ہوں سر. ان کی شیخ رشید کا اپنا موقف یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں یا وہ اپنی زبان میں جو کہتے ہیں کہ جی 40 چور اور ان کی خاندانی آثارہ, تو ان میں وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح کے لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے, مثلا زرداری صاحب کا بیٹا ہے, لا کے ان کو مستقبل کے لیے پری پیڈ کیا جا رہا ہے, ان کو تیار کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑی بہت تنقید ہوتی ہے لیکن مین سٹریم میڈیا پہ ان کو سپیس دیا جاتا ہے, ان کو لا کے تیار کیا جا رہا ہے کہ آگے ہمارے لیے حکمران ہو یہ. تو اس لیے شیخ رشید ان کو سر دیکھیں جو ہے نشانے پہ رکھتا ہے. شیخ رشید صاحب کا کوئی ایک ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا بیک وقت مختلف پارٹیوں, مختلف لوگوں, نہیں مختلف پارٹی, مختلف لوگوں اور مختلف اداروں کے خود ساختہ ترجمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اب یہ بڑی بات کی آپ نے. تو وہ انہوں نے جو بات کی دوسری, اس کا اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں. بلاول چلو ٹھیک ہے ایک پارٹی کا چیئرمین ہے, آپ اس کو نام بننے دیں, آپ اتنے اچھے کام کریں کہ لوگ ان کو بھول جائیں. ابھی آپ کے پاس حکومت ہے, آپ اس وقت پارٹی کے اندر آپ کے پاس وفاقی وزارت ہے, ریلوے کی اتنی بڑی منسٹری ہے, آپ جس طرح اس پہ توجہ سے کام کریں, اس کے اوپر جو ہے عملی طور پہ اتنا کام ہو, آپ کی کابینہ میں بات سنی جاتی ہے. آپ اس طرح پاکستان کے اندر جو ہے سب سے ہماری 80% عوام جو ہے وہ دیہات میں رہتی ہے, آپ اس میں دیہات کے اندر جو ہے وہ ایک ایمرجنسی ریفارم لائیں, اس کی کیا نام ہے ایگریکلچر, وہاں پہ گرین ہاؤسز بنیں, چھوٹے چھوٹے لوگوں کو وہاں کام ملیں, قرضے ملیں. آپ اپنے اب آپ کا کام سیاست کرنا نہیں, آپ کا پریکٹیکلی کام کرنا ہے. اب اپوزیشن کا کام ہے ان کو اپوز کرنے دو. صحیح. اچھا, اس میں شیخ رشید نے جو کیا غیر ذمہ دارانہ بیان دیے وہ دیے, لیکن شیخ رشید تو فرد واحد ہے. پیپلز پارٹی نے اس کے رد عمل پہ آ کے جو باتیں کی کہ جی لاہور کے گٹر کے ڈکنوں کے نام شیخ رشید پہ رکھا جائے, اس کے نام پہ دیکھیں نا, یہ تو مطلب بہت کچھ زیادہ نہیں سر, مچ نہیں ہوا. اب اصل میں کیا ہوتا ہے, اب اس کے مورک جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ 2-3 ہیں, کیونکہ ابھی کل کی جو 1-2 ان کی کیبنٹ میں تلخ کلامی ہوئی تھی اپنا یہ وزیر اطلاعات چودھری فواز صاحب کی اور اسد عمر صاحب کی, کہ آپ نے جو ہے بلاول کے بیان کے اوپر جو ہے وہ کاؤنٹر کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے اس کاؤنٹر کام کرنے کے لیے شیخ رشید نے جو ہے نا وہ پھر بیان داغا ہے کہ جی وہ کل ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے جو ہے کل بلاول صاحب جو ہیں وہ کہہ دیں کہ جی مجھے چھیڑا. یار یہ ابھی ایسا ہمیں آنا فکر ہے, میں کہنا بھی نہیں, میں اس کے نہیں, میں یہ لفاظ بھی نہیں بولنا چاہتا کیونکہ یہ سیاست کی بھی نہیں, ہمارے ٹی وی پہ سینسر بھی ہوں گے. ہاں نہیں, ویسے بھی جو ہے نا یہ میں بولنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ یہ ایک سیاست کے جو اخلاقی طور پہ بھی اچھے نہیں ہیں. اب اسد عمر صاحب کا ایک مسئلہ تھا کہ جب کہ پلوامہ حملے کے بعد جس طرح اپوزیشن مل گئی ان کے ساتھ, ایک ان کو اچھا موقع مل گیا, قوم یکجہت ہو گئی, ان کو چاہیے تھا کہ اس کو آگے لے کے اب پازیٹیوٹی کی طرف نکلتے. اسد عمر صاحب کی تقریر میں انہوں نے ایک لفظ ادا کر دیا کہ آپ اپنی زرداری, اپنی فیملی کے ساتھ زرداری کے ساتھ بھٹو کیوں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ذاتیات پہ آگے. بھائی پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کا احترام کرو. جس سبجیکٹ پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ اپنا یہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں اس کا سدباب کیا جائے, اس کا جو بھی اس کے اوپر سارے امور ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی, اسی کو تسلسل رکھتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اب انہوں نے جو کل عدم تنظیموں کی بات کی بلاول بھٹو نے, ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں آپ اور اسد عمر کا ذاتی جھگڑا ہو سکتا ہے, آپ اور نیب کے ذاتی ایشوز ہیں, آپ کے پراپرٹیز کے ایشو ہیں, لیکن ملک جس نازک صورتحال سے, جنگ کی کیفیت سے گزر رہا ہے, اس وقت بلاول بھٹو کل عدم تنظیموں کا نعرہ لگاتا ہے اور یہ بات کرتا ہے کہ کل عدم تنظیموں کو جیل میں اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ انڈیا ان کو نہ مارے. مطلب آپ اپنے ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور سر یہی پیپلز پارٹی تھی جس نے ذوالفقار بنائی, یہی پیپلز پارٹی تھے جن کے گود سے جو ہے عزیر بلوچ نکلے وہاں سے, یہی پیپلز پارٹی تھے جن کے کلرز جو ہے وہاں پہ مارنے والے ٹارگٹ کرتے تھے. کیا نام تھا وہ جاری کے اندر. آپ یہ بتائیں, جب ذاتی ایشوز ان کے ہوتے ہیں تو اس میں ملک کی سلامتی کو کیوں چیلنج کیا جاتا ہے؟ سر یہ دیکھیں نا, یہ ذاتی ایشو کو بھی جو ہے سیاسی ایشو بنا لیتے ہیں اور سیاسی وہ سپورٹ لے کے اپنے ایشو کو جو ہے وہ پریشر ڈال کے اس کو جو ہے بیک فٹ پہ لے آتے ہیں کہ ہم پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس میں 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک تو جس طرح احتساب والے عمل کر رہے ہیں, اس کی زیادہ جو ہے وہ پبلسٹی ٹی وی پہ نہیں لائیو دکھانا چاہیے, اس کے اوپر عمل کریں, کام کریں, سزا جزا دیں, کیس فارغ کریں.
کیونکہ ہمارے یہاں سزا جزا کم ہوتی ہے, اس کی پبلسٹی زیادہ ہوتی ہے, ہمدردی یا اس کو سیاسی طور پہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمارا مسئلہ بھی وہ شیخ رشید کے ٹاپک پہ چل رہا تھا, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کا اسد پھر اسی پہ اسد عمر کے رد عمل کے انہوں نے کہہ دیا آگے کہ جی اسد عمر صاحب جو ہے یہ جنرل عمر صاحب کے بیٹے ہیں, ہمیں جو غیرت کا وہ دیں گے. اب اس نے بھی ذاتیات پہ آگے کہہ دیا بلاول صاحب نے. پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا 3 وفاقی وزراء کا اس نے نام لے دیا, اس میں اسد عمر کا بھی نام لے دیا, شیخ رشید کا بھی لے دیا, وزیر داخلہ کا بھی نام لے دیا کہ ان کے کالعدم تنظیموں کے ساتھ روابط تھے. تو مطلب بلاول اس طرح کی باتیں کر کے ملکی سلامتی کے ساتھ نہیں کھیل رہا ہے. آپ دیکھو آپ کو اس وقت وہاں پہ بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے ثبوت دنیا مانگ رہی ہے. کہہ رہا ہوں جی, یہ جو انڈیا نے کیا ہے پلوامہ اٹیک, یہ جو پاکستان پہلے گرے لسٹ میں ہے, وہ اس کو بلیک لسٹ کرانے کے چکر میں تھا کہ ستمبر کے اندر جو ہے پاکستان کو جنگ سے تو ہرا نہیں سکتا, لڑ وہ سکتے نہیں تھے, تو ان کو پتا تھا لڑیں گے تو تباہی دونوں طرفوں کی ہوگی. تو انہوں نے سیاسی طور پہ یہ کیا تھا کہ پاکستان کو وہ جو ایک تو ان کا اپنا الیکشن تھا آ رہا تھا, اس میں انہوں نے اپنا فائدہ لینا تھا. دوسرا پاکستان کو اس نے دیکھا کہ یہ افغانستان کے اندر مضبوط ہو, وہاں پہ امن کی بحالی ہو رہی ہے, امریکہ بھی ڈرا ہو رہا ہے. تو انہوں نے 2-3 آپشن کے ان کو تو ایک افغانستان سے اپنا اثر و رسوخ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا, دوسرا وہ جو ہمارے بلوچستان کے اندر وہ کر رہے تھے ساری تخریب کاری, یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں. تو ان کے لیے تو وہ بہت ایک جو ہے وہ تو مشکل حالات نظر آ رہے تھے. تو اس موقع پہ انہوں نے جس طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, ہم نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا صحیح طریقے سے. صحیح. اچھا, یہ سیاست کے کہتے ہیں سیاست کے حمام میں سب بے لباس ہے. بالکل, اس میں ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس میں سب تنظیمیں, تمام جماعتیں, تمام پارٹیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ٹھیک ہے نا, جن کو مطلب ایوارڈ دیا جانا چاہیے بدتمیزی پر, بہتان پر. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, ایوارڈ وہ جوتو والا ایوارڈ جو گلے میں پہنانے والا. اچھا, اس میں دیکھیں اب اس سیاست کو دیکھ کے ہماری نوجوان نسل ان کی بھی ذہن خراب ہو رہی ہے, ہمارے معاشرے کے ہمارے لیڈر ہیں یہ. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 10-12 سال کے اندر شورش نے کہا تھا طوائف گری ہے تماش بینوں میں, ٹھیک ہے نا, تو یہ حالت ہے. تو اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ سر یہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں وقتی طور پہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑی عوام خوش ہوگی, متاثر ہوگی, ان کو واہ ہو جائے گی. یہ اصل میں ریٹنگ کے چکر ہوتا ہے سیاست میں. یہ شیخ رشید صاحب کو بھی اپنا پرابلم ہے کہ میں ریٹنگ لوں, اور میڈیا میں اسی کو وہ میڈیا والے آگے اس کو وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہر جو نہیں لڑ رہے ہیں ان کو ٹاک شوز میں بٹھا کے لڑا بھی رہے ہیں. اصل میں سب ریٹنگ کا پرابلم ہے نا. اصل میں حب الوطن من الایمان, وطن سے محبت جو ہے ایمان کی نشانی ہے. ہمیں ہر چیز سے مقدم جو ہے ہمارا ملک ہونا چاہیے, ہماری ریاست ہونا چاہیے. اگر اختلاف دیکھیں اب سیاست میں, اب کوئی بزنس میں اپنا کوئی کرپشن کر رہا ہے, کوئی کاروبار میں کرپشن کر رہا ہے, تو وہ سیاست کے اندر, سیاست میں اس کو اپنا وہ امبریلا یا چھتری کے اندر نہ چھپے. سیاست تو جیسے راجہ ظفر الحق صاحب نے بھی کہا کہ ایک بہت پاکیزہ جذبہ ہے, وہ پاکیزہ کام ہے. تو سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ خدمت کرنا, وہ جو آپ کے ذہن میں تصور میں خیال آتا ہے, لیکن آپ حکومتی وسائل سے ان چیزوں کے کام کراتے ہیں. وہ سیاست کی تعریف میں بھی آتا ہے لوگوں کو اصلاح کے قریب کرنا اور فساد سے دور کرنا. تو اب پچھلی حکومت تھی تو وہ کہتے تھے جی طلال چودھری صاحب زیادہ بولتے ہیں, وہ دوسرے کیا نام تھے جی, وہ اپنے نارووال کے تھے, احسن اقبال صاحب, نہیں احسن اقبال تو دوسرے, وہ اپنا جن کا نعیم الحق صاحب کے ساتھ جھگڑا بھی ہو گیا تھا. اچھا وہ ہو گیا اپنا دوسرا دانیال عزیز صاحب تھے. پھر اس کے بعد یہ ہمارے فیصل آباد سے جو ہیں کیا نام تھے, یہ وزیر مملکت بھی رہے ہیں اپنے بجلی اینڈ پاور کے, عابد شیر صاحب. تو یہ 3-4 ان کے اندر بھی ایسے اوق تھے جس کے اوپر جو کہتے تھے کہ جی ان کی وجہ سے جو سب پارٹیوں نے 2-4 دانے اس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے بھی اسی طرح کا, شیخ رشید صاحب ہو گیا, فواز صاحب ہو گئے, چوہان صاحب ہو گئے, چوہان کو تو ہٹا دیا, چلو ابھی پارٹی کا حصہ تو ہے نا, ایم پی اے تو ہے نا. ادھر فیصل واڈا صاحب ہیں, اس طرح کے اور جو ہے نا کچھ نعیم الحق صاحب ہیں. پھر ان کے مسئلہ ہے کہ یہ ابھی نعیم الحق صاحب بھی آپس میں اور فواز صاحب کا مسئلہ ہو گیا, آپس کے اختلافات کو چلے. اچھا ٹائم بہت کم ہے. وزیر خارجہ صاحب قابل تعریف ہیں, وہ دورے پہ دورہ کر رہے ہیں. چلو آپ پی ٹی آئی پہ اٹیک کر رہے ہیں تو کم از کم ان کی تعریف کیجیے. وزیر خارجہ صاحب چائنا پہنچے ہیں خصوصی دورے پہ. ان کا دورہ اس لیے بھی اہم ہے کہ چائنا نے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں انڈیا کو بہت مایوس کیا. مسعود اظہر صاحب کا نام جو ہے
اس میں نہیں ڈالا, اس لسٹ میں نہیں ڈالا دہشت گردی کی, اس کو سٹیک ہولڈ پہ رکھا. تو اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے اس دورے کو, وزیر خارجہ کے چائنا کے اس دورے کو, حالیہ دورے کو؟ چونکہ وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ ایسی بھی آئی دورے کے دوران کہ پاکستان کی علاقائی خود مختاری کا ہم احترام کرتے ہیں, پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, اس طرح کی باتیں وہاں سے مشترکہ سٹیٹمنٹ میں آئی ہیں. تو اس دورے کو کتنا اہم سمجھتے ہیں آپ؟ سر یہ تو اس حکومت کی تحریک انصاف کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کے پاس وزیر خارجہ جو ہے وہ انتہائی قابل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پچھلی حکومت کے پاس نہیں جی, پچھلی حکومت سے بہتر ہے, سب سے یہ آپ کھلے دل سے کہہ رہا ہوں. اگر یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہا ہے, اس ٹائم بھی اس نے بڑی اچھی وزارت خارجہ کے اقدامات کیے ہیں, جو پھر دوسرا ان کو ایک شوق ہے وزارت خارجہ کے اندر کام کرنے کا بھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے وہ وزارت خارجہ میں جو ہے وہ جو ترجمان ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب, وہ بھی بڑے منجے ہوئے ہیں, بڑے سینئر سفارتکار ہیں, سیکرٹری صاحب ہیں, تو ان کے ساتھ ٹیم بھی بڑی اچھی ہے. تو چین جو ہے, ابھی میں ان کے جو ابھی سٹیٹمنٹ تھی کل کی, اپنا چین کے وزیر ان کے منصب جو ہے وزیر خارجہ, تو انہوں نے کہا جی چین جو ہے پاکستان کا آئینی دوست ہے, مضبوط دوست ہے, اور دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. یہ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے. اور اگلے مہینے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب چین کا چائنا دورہ کر رہے ہیں, اور یہ دورہ بہت اہم ہے. پاکستان کا سب سے بڑی جو اہم چیز ہے, ایک اور چیز پہ جو ہے پوری قوم جو متفق ہے, وہ یہ ہے سی پیک. صحیح ہے, اس میں کسی کا کسی پارٹی, اس میں دو چیزیں سر, ایک ہوتی ہے حکومتوں کے ڈیسیجنز, حکومتوں کے کام, ایک ہوتے ریاست کے کام. جی سی پیک ریاست کا ریاست ہے. ٹھیک ہے, اچھا مزے کی بات ہے, سی پیک ریاست کا بھی ہے, حکومت کا بھی ہے, عوام کا بھی ہے. یہ تینوں وارث ہیں اس پروجیکٹ کے, تینوں وارث ہیں. تو اس میں یہ 3 روزہ دورے میں ہیں. اس سے پہلے ابھی وہ کل پاکستان کی ہوئی ہے, پاک چائنا اسٹریٹجک مذاکرات بھی ہوئے ہیں, ڈائیلاگ ہوئے ہیں, جس میں ان نے چین کے نائب صدر سے بھی بات کی ہے, وہ وانگ کیوشان صاحب سے بھی اسی معاملات کے اوپر بات ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی نے اپنے ہی منصب جو ہے وانگ زی سے بھی پہلے مرحلے پہ ملاقات کی تھی, جس کے استقبال ہوا تھا. پھر انہوں نے خصوصی طور پہ, میں جو پہلے ابھی جو ذکر کیا ہے کہ افغانستان ہمارے خطے کا بہت اہم مسئلہ ہے, اور چائنا اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ اس کے مذاکرات میں خطے کی صورتحال کے اندر افغانستان کا مفاہمتی عمل کے اوپر بڑا تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور پاکستان نے خطے کے امن کے خواہاں کے طور پر, پاکستان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے نا بہترین عمل ہو جائے. ہم سایہ برادر ملک ہے, تو افغانستان میں قیام امن کی کوششوں پر اتفاق جاری رکھنے پر دونوں ملکوں نے, چائنا اور پاکستان نے کہا کہ اس عمل میں ہم لوگ اتفاق سے اور آگے کر کے اس کے عمل کو ہم بڑھائیں گے. باقی رہ گیا کشمیر کا مسئلہ. کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے, جو بگڑتی صورتحال تھی, اس کے اوپر کیا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی چائنا نے نظر رکھی ہوئی ہے. گزشتہ 30-35 سال سے جس طرح متواتر سے کشمیر کے اندر وہ تشدد ہو رہا ہے, اس کا ایک پائیدار حل کرنے کے لیے دنیا ابھی بتا رہی ہے, بھارت اس سے بھاگ رہا ہے, لیکن دنیا کہہ رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اب وہ آپ نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ وہ جو گرے لسٹ میں ہے پاکستان, وہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو کچھ دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرایا جائے, ٹھیک ہے. اور کشمیر سے وہ جو ہے وہ اپنا وہ آتا نہیں اس طرف. پاکستان چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو کہ مقبوضہ کشمیر ہی پاکستان ہند کے درمیان ایک مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے سارے تنازعات, اصل وجہ تنازعات اس مسائل کو ایڈریس کیے بغیر آپ ظاہری طور پہ جتنا بھی وہ کریں گے پلاسٹک کی مسکراہٹیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا ریجن کے لیے. نہیں جی, وہ تو کہتے ہیں نا وہ کاسمیٹک سے میک اپ ٹائپ کا کام ہوتا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں جو چائنا نے اظہر مسعود صاحب کے اوپر پورا انہوں نے ویٹو کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, کیونکہ انڈیا کی خواہش تھی کہ اس کو جو ہے وہ بلیک لسٹ, وہ بڑا انہوں نے جو ہے نا ماتم ہوا وہاں کے, ماتم سے بھی زیادہ جو ہے نا ابھی تو چیلم ہو رہے ہیں انڈیا میں بیٹھ کے. تو ان چیزوں کے اوپر ہماری ماشاءاللہ اس سے شاہ محمود قریشی صاحب, پاکستان سفارتی لحاظ سے اچھا جا رہا ہے, مزید بہتری کی کوشش کرنی چاہیے. سفارتی لحاظ سے فی الحال بالخصوص شاہ محمود قریشی صاحب اس پوری کیبنٹ کے اندر نمبر 1 پہ جا رہے ہیں. ان کا عملی اقدام ہو, ان نے پوری جس طرح پچھلے 1 مہینے کے اندر جو انہیں سفارتکاری کی ہے وہ بڑی ہی مؤثر رہی ہے. تو سفارتکاری تب بھی مؤثر ہوتی ہے جب آپ معاشی طور پہ بھی اور ملک کے اندر بھی آپ لوگ اکٹھے ہوں.
اکٹھے ہو، اتحاد ہو، آپس کے ایشوز میں، آپس کے ایشو میں. اچھا ہوا، یہ دورہ کامیاب رہے گا انشاءاللہ. اب آپ چونکہ ٹائم مختصر ہے تو مجھے مختصراً یہ بتائیے کہ نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ ہوا، کیونکہ سب اس پہ بات کر رہے ہیں اور بات ہونی چاہیے اس پہ، لیکن ہم مختصر سے وقت میں ذرا مختلف انداز میں بات کریں گے. نیوزی لینڈ پارلیمنٹ میں تلاوت قرآن پہلی دفعہ وہاں پہ ہوئی. اس کے بعد ان کے جو وزیر اعظم تھی انہوں نے بھی بڑی اچھی اسپیچ دی وہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے جمعے کو وہاں کے ریڈیوز اور وہاں کے ٹی وی چینل سے اذان نشر ہوگی، ان کی خواتین مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے حجاب پہنیں گی. تو یہ ایک اچھا انوائرمنٹ، اچھا ماحول وہاں بن رہا ہے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اسلام کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں. لیکن خطرہ یہ ہے کہ اس سارے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو یورپ میں، خاص کر یو کے میں یا اس میں فرانس میں، جس سے یہ سارا جو ماحول بنا ہے اس کو خراب کیا جائے گا. اس میں عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو آپ کے کیا خدشات ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے. پہلی چیز تو جو ہے نا، میں ذرا یہ جو گورے دہشت گرد نے جو حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا متواتر سے 2-3 ممالک کے اندر اور بھی جو ہے کبھی کسی میں چاقو زنی ہوئی ہے، ایک میں یو کے میں ہتھوڑا گروپ نے تھوڑا گروپ ہوا، ناروے کے اندر ہوا ہے مسئلہ، پھر ایک ٹرین پہ حملہ ہوا ہے. یعنی کہ ایک تسلسل ہے، یہ کسی فرد واحد کا اس میں گروپ بھی شامل ہے، گروپ ہے، گروہ ہیں، ایک وہ گروہ نہیں، ایک فکر ہے، یہ بہت سے گروہ ہیں جو مل کے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ نیوزی لینڈ کی تاریخ کے اندر بھی میرا خیال ہے پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا ہے. تو نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے اپنا کیا نام ہے، جنیدا آرڈن صاحبہ، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو اپنا کرائسٹ چرچ کے علاقے مسجد نور کے اندر جو واقعہ ہوا تھا، اس کے انہوں نے فوری اقدامات کیے. اس میں نیوزی لینڈ کی حکومت کو یہ خراج تحسین جاتا ہے کہ ایک واقعہ تو ہو چکا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد جو انہوں نے رد عمل کیا وہ جو ہے وہ قابل رد عمل بہت عوام کا بہت اچھا ہے، حکومت کا اور ان کے اداروں کا بہت اچھا. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، میں تھوڑا سا اس سارے میں اگر تھوڑے سے اور سوال ملاؤں آپ کے ساتھ، اس سارے رد عمل میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ اصل جو واقعہ تھا وہ پیچھے گیا، اصل وہاں پہ 50 لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ ذرا پیچھے گیا. وہ ساری چیزیں سامنے آئی کہ جی نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے اب وہ دیکھیں نا اب وہ کیا ہوتا ہے. اب وہ ایک تو یہ پورے عالم ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ عالم اسلام سے نفرت کا اظہار ہے، کوئی اس کی دشمنی ذاتی تو نہیں تھی. اس نے ایک مسجد میں جا کے ٹارگٹ کیا ہے، مسجد میں اس نے پھر اور اس کے نظریات، اس کے پھر اس بندے نے کیا کیا، سب سے دکھی بات مجھے لگی ہے، اس نے سب کو ای میل کی ہے. یعنی کہ اس نے اس کو پبلش کیا کہ جی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. اس نے 70 سے زیادہ جو ہے ای میل کی ہیں مختلف یعنی کہ لیڈرز کو کی ہیں. پھر اس نے وہ جو ہے کیمرہ سوشل میڈیا آن کر کے اپنا سوشل میڈیا پہ گیا ہے، گن فائر کی ہیں، اس نے بندے مارے ہیں جو لائیو جو ہے ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آیا ہے. پھر ایک مسجد سے نکل کے دوسری مسجد جس کا فاصلہ 5 کلومیٹر تھا وہاں پہ جا کے اس نے یہ کیا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے پہ جانا تھا جہاں پہ پکڑا گیا ہے. تو جو ہم ابھی نیوزی لینڈ کی وہ جو آپ نے وہ بات کی ہے کہ وہ جس طرح کا وہ انہوں نے ایکشن کا ریئیکشن دیا ہے کہ پارلیمنٹ میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کے 156 تک تھی، جس میں ایمان والوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے. اور اس کے بعد اس نے السلام علیکم سے جو ہے وہ خطاب کیا اور اس نے کہا کہ میں جو سب سے بڑی اس نے جو لفظ کی جو اداگی کی تھی، اس نے کہا کہ میں کبھی اس دہشت گرد کا نام اپنے منہ سے نہیں لوں گی. ٹھیک ہے، وہ شہرت کا طالب تھا، وہ شہرت کا طالب تھا، میں اس نے دے گی، میں نام ان کو دوں گی جن نے یہاں شہادت پائی ہے جو یہاں کے رہنے والے تھے. انہوں نے پاکستان کا ہمارا ایک شہری تھا وہ جو پی ایچ ڈی کر رہا تھا، راشد نعیم صاحب، تو ان کو انہوں نے پوری پارلیمنٹ نے خراج تحسین کیا ہے. اور پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہمارے 9 پاکستانی وہاں پہ وہ شہید بھی ہوئے ہیں اس واقعے کے اندر. تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے شہری نے ایک بہت اچھا عمل کیا، اس نے اس واقعے اور ہمارے ہاں بھی اس کو جو ہے پاکستان میں بھی اس کو ایوارڈ دینے کی دیا جا رہا ہے. جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کا جو دہشت گرد تھا وہ ہمارے ملک سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ پلا بڑا بھی آسٹریلیا میں تھا، وہ وہیں کا تھا. تو انہوں نے کہا جی اس کو جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اس کو جو دہشت گرد تھا اس کو ساری جو سب سے بڑی جو چیز تھی وہ اس کو خود ستائشی تھی وہ کہ میرا نام مجھے شہرت ملے. تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی ایسا جو ہے نا اس کو نہ شہرت ملے گی نہ اس کا نام لیا جائے گا. اور جس طرح جمعے کا انہوں نے بتایا کہ اس جمعے کو وہ
مساجد کے اور اندر لوگوں نے اسلام قبول بھی کیے، بہت کر رہے ہیں. اور یہ دیکھو نا ایک عمل ہو گیا، لیکن اس سے بڑی بات جو ہے نا جیسے آپ نے کہا کہ ایک تبلیغی عمل بھی شروع ہو گیا. اور لیکن ساتھ ساتھ مغربی جو میڈیا تھا اس نے منفی کردار ادا کیا کچھ نے، میں بھی وہ جیسے کہ اس کو شوٹر کہا، دہشت گرد نہیں کہا. اور بی بی سی جیسے فیس بک جیسے اداروں نے اس کی جو شوٹنگ کی ویڈیو تھی اس کو ہٹا دیا. بہت سے اس کو یہ کہ کہیں پہ مسلمانوں کے دلوں میں انتقام یا یہ چیزیں، اصل میں کیا ہوتا ہے، اگر کشمیر کے جو واقعات ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ فلسطینی شہید ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز تو بڑی ہیں، بڑی پڑی ہیں، وہ نہیں اٹھاتے. اگر اچھا ریکویسٹنگ کرنے کے بعد بھی کرنی، ان کے بندے نے جو مارا، ان کے مارا، اچھا ان کے بندے نے جو مارا ہے، ایک تو کسی نے جو اپلوڈ کیا ہے تو انہوں نے وہ جو ہے وہ ویڈیو اچھا کہ لوگوں کے اکاؤنٹ بلاک کر دی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے اپنے مقصد کی چیزیں چلا رہے ہیں. 9/11 ابھی تک چل رہا ہے، جو ہوا تھا چل رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ 50 آدمی شہید ہونا، 70 سے زیادہ زخمی ہونا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک انہوں نے پوری امت مسلمہ کو کے ساتھ 1.25 ارب آبادی کو اور نمازیوں کو جو عبادت کے لیے گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پیسفل لوگ ہیں، امن والے ہیں، کوئی جمعہ کا دن ہے، مقدس دن اور مقدس عمل کے بجاوری کے لیے جا رہے ہیں. سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو تو خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی، اس کی وزیر اعظم نے کہا کہ جی میں اپنے ملک پہ توجہ دے رہی ہوں. مجھے ٹرمپ کے بیان کا جو ہے نا، انہوں نے ٹرمپ کے بیان کو بھی کنڈم کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے اپنے ملک کی پر توجہ دینی ہے، ٹرمپ کے بیان پر بھی نہیں. وہ اب یہ صحیح بات ہے کہ یار کم از کم جو ہے نا یار اس کو دہشت گرد کہنا بھی ان کے منہ سے زیب نہیں نکل رہا. اور خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بھی، اس میں اگر مسلمان کہیں ہو جاتا تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کے واقعوں کو پیش کرتے، کسی پتہ نہیں کتنے ملکوں پہ حملہ ہوتے، فوجیں چڑھائی جاتی ہو جاتے، کتنے ملک جیسے افغانستان، یمن، عراق، یہ کتنے 18 سال سے سزا بھگت رہے ہیں. پتہ نہیں وہ 9/11 کب ہوا، یہ ان کا دورہ معیار ہے، یہ دورہ معیار ہے. اچھا سب ایک اور بڑی سب سے بڑی بات ہے، یہ دورہ معیار تو اپنی جگہ پہ ہے. ان لوگوں کو ان سے یہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ 15 16 17 سال سے ایک پوری نسل کو انہوں نے بتایا کہ جی مسلمان ٹیررسٹ ہیں، اس طرح کا انہوں نے ایک اسلامی فوبیا اس طرح کا انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا تھا. ہاں تو وہ اس سے بھی شاید ہو سکتا ہے وہ متاثر ہوا ہو. یہ جو گروپ ہے ابھی ان کو پکڑیں گے، تحقیق کریں گے. ابھی ہم تو یہ گزارش کر رہے ہیں اس سے کہ اس پورے گروپ کو پکڑا جائے، دیکھا جائے کہ اس کا محرک کیا تھا. اس واقعے کو صرف اس تک نہیں جانا چاہیے تاکہ آگے بھی اس کا تدارک ہو جائے واقعہ میں. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آخر میں کہ اس واقعے کو اس کا تحقیقات ہونی چاہیے، پکڑے جانے چاہیے. تو ٹائم بھی یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازی، سلامت رہیے. ناظرین، ہم نے ہمارے جو 4 ٹاپک تھے آج کے، اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اس پہ کھل کے بات کریں. اگرچہ وقت کی قلت تھی، تشنگی باقی رہتی ہے، رہی باقی، لیکن جو مختصر اس کا جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ہم نے بات کی حیا باختہ جو کلچر ہے، جو اشتہارات ہیں، اور ہماری مشرقی روایت اور اسلامی روایت سے تصادم ہے، اس پہ حکومت، ہمارے علماء، ہمارے ادارے، ہماری عوام کو بھرپور رد عمل دینا چاہیے. ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں پہ وہ سارا کچھ ہوتا جا رہے جو متحدہ ہندوستان میں ہوتا تھا، جو انگریزوں کے معاشروں میں ہوتا تھا، وہ سب کچھ ہوتا رہے. ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کو اسلام پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے شروع میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے. اس کو جس کلمے پہ بنایا تھا، جس نعرے پہ بنایا تھا، وہ کلمہ طیبہ تھا. اب یہاں پہ وہی سارا کچھ ہوتا رہے گا جو یورپ میں ہوتا ہے، یہاں پہ وہ سارا کچھ ہوتا جو رہے گا جو ہندوستان میں ہو رہا ہے. اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور حکومت کو، ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کا تدارک کرے، سدباب کرے، اور اس طرح کے جو چھوٹے پیمانے پہ بہت مختصر لوگ ہیں ان کو اس کی اجازت نہ دیں، ان کو پکڑیں اور ان کو روکیں اور دیکھیں کہ پیچھے کون لوگ ہیں، کون سی NGOs ہیں، کون ان کو فنڈ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جائے. اسی طرح ہماری جو سیاست ہے، سیاست شرافت کا نام تھا، پاکیزگی کا نام تھا اور پیشے پیغمبری تھا، اس کو آلودہ کیا گیا. حکومت کو، خاص کر حکومت وقت کی ذمہ داری سب سے پہلے اپنی صفوں سے ایسے لوگوں کو نکالے جو اس طرح کے معاشرے کے اندر ٹالرنس نہیں رہتا ہے ان کی وجہ سے، اور انتشار پھیلتا ہے، افتراق پھیلتا ہے معاشرے میں، اور سطحیت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ، بہتان اور یہ چیزیں. پھر اس سے بڑھ کر
ذاتیات تک بات نہیں رہتی ہے بلکہ ملکی سلامتی کے خلاف بھی ایکشنز پہ آتے ہیں اپنے ذاتیات کی وجہ سے، اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے. ان سب کا تدارک ہونا چاہیے. سیاست ضرور کریں، دنیا میں ہر جگہ پہ سیاست ہوتی ہے، لیکن سیاست میں وہ پاکیزگی رکھیں. اسی طرح ہم نے بات کی وزیر خارجہ کا دورہ چین بہت اہم ہے. ہمارے 23 مارچ کو مہاتیر محمد پاکستان آ رہے ہیں، ہماری خاص دعوت پہ آ رہے ہیں، بہت بڑا دن ہے. اسی طرح بحرین کے آرمی چیف پاکستان پہنچے ہوئے ہیں، مختلف لوگ آ رہے ہیں اس تقریب میں. پوری قوم اس تقریب کو انجوائے کرے گی اور اس دفعہ زیادہ جذبے سے ہم منائیں گے. تو اس میں ہمارے سفارتی جو کوششیں ہمارے وزیر خارجہ کی، ہمارے حکومت کی، اس کو سراہنا چاہیے. اسی طرح نیوزی لینڈ پارلیمنٹ میں تلاوت قرآن پاک اور اس سارے سناریوں میں ہم نے بات کی کہ بہت اچھا ماحول بنایا دعوت کے لیے، لیکن ساتھ اس خدشے کا بھی ہم نے اظہار کیا کہ مغربی اسٹیبلشمنٹ، عالمی اسٹیبلشمنٹ اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے چند مسلمانوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی دہشت گرد گروہ کے ذریعے کوئی کارروائی کرائے گی جس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوگا اور اس سارے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو آپ کو آج کا پروگرام کیسے لگا؟ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.